اب ظہر کی نماز کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور صحابہ کرام انتظار میں بیٹھے کہ حضرت جب تشریف لائیں گے تو جماعت ہوگی، لیکن معمول سے ہٹ کر کچھ دیر ہو تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پھر حضرت بلال کو کہا کرتے تھے کہ آپ جاؤ درخواست کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ دروازے کے باہر سے گزرتے ہوئے وہ اونچی سی آواز سے کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ۔ حضرت اگر کہیں آرام میں ہے کوئی اور یا وضو بنا رہے ہیں بس اطلاع ہو گئی، یوں کرنے کے باوجود حضرت تشریف نہیں لائے پاتے اور پریشانی صحابہ کرام میں پھیل گئی کہ کیا ہوتا ہے وہی حضرت گھر میں ہیں اور پھر نماز کے لیے تشریف نہیں لا رہے اور طبیعت بھی ٹھیک ہے، صبح ملاقات ہوئی ہے، اس پر دوبارہ بھیجا حضرت بلال کو تو حضرت دروازے تک تشریف لائے، کہا عذر یہ ہے کہ میرے پاس قمیض نہیں ہے پہننے کے لیے، بڑھانا ہوں تو اس لیے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آ کر اتنا بھی اس میں دوڑتا ہوا ایک شخص بنا کو کر ایک چادر لے آیا اور حضرت کو دی۔ جیسے نماز سے فارغ ہوئے وہ جو خاص کیفیت تھی کہیں کے آنے کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہو تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ کہ آپ اتنا زیادہ بھی انفاق فی سبیل اللہ نہ کرو کہ پھر اپنی ضرورت بھی پوری نہ ہو، تو نماز کے لیے بلاتے ہیں اور آپ باہر ہی نہ آ سکو، اور ایسا بخل بھی نہیں کرنا ہے کہ جب وہ ضرورت سے زائد کوئی چیز اور سائل آئے تو اس کو نہ دیا جائے۔ تو اگر صاحب حیثیت ہے اور سوال ہو اور وہ نہ دے معلوم تو وہ ایسے ملامت ہے، اور اگر صاحب حیثیت ہونے سے جو اپنی ضرورت ہے وہ بھی دے تو محسوبہ ایک پھر جب اپنی ضرورت سامنے آئے گی تو حسرت کے ساتھ بیٹھ جائے گا کہ آپ کیا کریں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس طرح آپ اتنا زیادہ ویسے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ کبھی سائل کو آپ نے رد نہیں فرمایا، اور یہ سائل کو رد نہ کرنا یا سائل کو کچھ نہ دینا یا ویسے واپس کر دینا، عذر کرنا، یہ درجات یہ درجات کہیں رخصت ہے کہیں عزیمت ہے۔ اب رخصت تو یہ ہے کہ اپنے پاس ضرورت سے زائد ہے، صاحب حیثیت ہے، سال کے بعد زکات نکال رہا ہے، صاحب نصاب ہے لیکن تھوڑا تھوڑا دے رہا ہے سارے کو، جائز ہے، یہ رخصت برابر کر رہا ہے۔ عزیمت یہ ہے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے ایسا لوگوں کا مادہ کل العاف یعنی ضرورت سے زائد وہ العاف ہے، اور ضرورت کیا ہے دوستوں کہ 7 سال زندگی کا بینک بیلنس رکھنا ہے، ایک دن کی ضرورت ہے، شریعت نے ایک دن کی ضرورت کو ضرورت کہا ہے، اگلے دن کوئی رات سورج طلوع کرے گا، اس دن آپ کی چڑیوں کو دیتا ہے، کون کے بینک بیلنس سے کون سے بینک میں کون کھلوائے وہ کبوتروں نے چڑیوں نے، وہ صبح اٹھتی ہیں انہیں رزق تازہ ملتا ہے، ان کو فریضہ قتل و مال کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس سے تو یہ انسان اونچا ہے، تو ضرورت سے زیادہ ہے جو آرام آپ سے پوچھتے ہیں ابھی کہ آپ کی جماعت آپ سے سوال کرتی ہے کہ کتنا خرچ کرے اللہ کے راستے میں، آپ فرما دیجیے اللہ جو ضرورت سے زیادہ ہے اللہ کے راستے میں، یہ ہے عظیمت، یہ ہے عظیمت، اس پر پھر ابو بکر اترے گا رضی اللہ عنہ، اس پر تو پھر عبد الرحمن بن عوف اترے گا کہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات ایک سال میں نہیں نکالی. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ کیوں؟ زکات وہ نکالے گا جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس پورا سال پیسہ جمع ہے، وہ سال پورا ہوگا تو زکات نکالی جائے گی. کائنات کے اس عظیم بہتر اخلاق کے بہتر نے ایک سال کی ذات زکات نہیں نکالی، بس ہم روز ہی اللہ کے راستے میں دیا جا رہا تھا زکات. ایک دفعہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے شکایت لگائی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہ حضرت میں زکات وصول کرنے کے لیے گیا تو خالد نے مجھے صحیح بات بھی نہیں کی اور زکات بھی نہیں کی. اور خالد وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا تھا سیف اللہ، اللہ کی تلوار. آپ نے کہا چچا جی بیٹھو. خالد ہو رہے ہیں، عباس ہے. عباس نصاب کو جمع کرتا ہے، پھر صاحب نصاب ہوتا ہے، پھر اس پر زکات آتی ہے تو زکات نکالتا ہے. خالد بن ولید وہ میرا ساتھی اور صحابی ہے کہ جس نے اپنے گھر کا سارا مال لکھ کر رکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جب ضرورت ہو تو یہ مانگ ہے. تو پھر اس طالب پر تو زکات ہے ہی نہیں، تو اس کے گھر میں تلوار ہے یا جو کچھ ہے اس نے تو ہمیں بیت المال میں لکھ کر دیا ہوا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وقف میرا ہے ہی. تو جس کا مال نہ ہو وہ صاحب نصاب نہیں ہوتا اور پھر اس پر زکات بھی نہیں ہوتی. تو آپ نماز حضرت پاک رضی اللہ عنہ کو اموال ظاہرہ کی زکات وصول کرنے کے لیے مقرر تھا مدینہ میں جو اصحاب ظواہر ہیں ظاہری مال. مفتی صاحب مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور ذرا صاحب مرحوم کے زمانے میں زکات لینے کے بعد ہوتی. ہمارے خان صاحب کو پتا ہوگا کہ مفتی صاحب کی کوشش کا رات تھے کہ یہ بینک کے اندر جو پیسہ ہے یہ ہمارے ظاہرہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس میں مولانا صدیق صاحب مدد سے تو مولانا بنوری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کچھ طرح ایسے تھے کہ یہ ہمارے ظاہرہ ہیں اور مفتی صاحب کی تحقیق یہ تھی کہ یہ ہمارے ظاہرہ نہیں. ہاں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش کیا کہ حضرت خالد کا سامنا وقف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ہر روز اللہ کے راستے میں صدقہ ہدیہ انفاق کرتا ہے، مال جمع نہیں کیا. اور یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دور عثمانی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ڈنڈا لے کے کھڑے ہو گئے. یہ کیا بات ہے؟ حضرت عثمان مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، خوبصورت مسجد بناتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے پیسہ جمع کیا ہوا ہے. پیسہ کیوں جمع کیا ہے؟ ہم نے اپنے پیغمبر کا یہ زمانہ دیکھا ہے کہ ہم نے پیسہ کبھی سے جمع نہیں کیا. اور عثمان نے پیسہ کیوں جمع کیا؟ پیسہ جمع ہوا ہے تو قیمتی ستون خرید کر مسجد نبوی میں لانا پیسہ کیوں جمع کیا؟ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. یہ ہے پڑھ رہے مدینہ کے گلی میں کھڑے ہیں ڈنڈا لے کر. حالانکہ یہ فقیری ہے، یہ عظیمت ہے، وہ سے ہے تاکہ جو زکات خرچ ہوئی ہے جب ساتھ جمع ہوگا اس کے بعد تفصیل ہوتی ہے. بہرحال ان کو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آمن کر دیا تھا اور پھر یہ کہتے تھے کوئی بات نہیں ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دعائیہ جملہ یاد ہے. آپ سے میں نے ایک دفعہ درخواست کی تھی کہ حضرت جی سب کو آپ گورنر بناتے جاتے ہیں تو اس سر کو کیوں نہیں بناتے؟ فقیر ہوگا. تو آپ نے فرمایا ایک نصیحت یاد رکھنا، کبھی بھی حکومتی عہدہ طلب نہ کرنا. ٹھیک ہے حضرت جی، کبھی بھی نہیں کرتا. پھر آپ نے فرمایا یا بازار تعیش و فردا لیکن ایک دور ایسا آئے گا تو اکیلا زندگی بسر کرے گا، اکیلا ہی مرے گا اور اکیلا ہی میدان حشر میں اٹھے گا. جب شام کے راستے میں
लोगों ने डंडा ले लिया और मस्जिद नबी के पास रास्ते में खड़े हो गए कि इन्होंने पैसा जमा किया तब मस्जिद बनाया। तो अजीमत ये है कि सब कुछ अल्लाह के रास्ते में हो जाए, और रुखसत ये है कि ज़कात भी निकाली जाए, सदकात भी निकाली जाए, और इसके अलावा भी अल्लाह के रास्ते में दिया जाए। हमें उस्ताद मोहतरम शेखुल इस्लाम हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब मुतज़िला ने एक वाक़या सुनाया सबक में कि मैं और वालिद मोहतरम हज़रत शेख तकी उस्मानी साहब फरमा रहे कि मैं और वालिद मोहतरम मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह सदर से वो सीडी वीडी ऐसी जो गाड़ियाँ कराची में जो बसें चलती हैं उस पर बैठे कोई भी आ रहे थे, तो बस में कोई मांगने वाला है। मैं नया नया मौलवी बना था, हमारे उस्ताद मोहतरम हमारा मैं नया नया मौलवी बना था, बस में कोई मांगने के लिए आते। हज़रत वालिद साहब ने देखा तो उन्होंने कहा कि कोई खुले हैं तो दे दो। मैंने कहा हज़रत के मुस्तहिक नहीं होते। वालिद साहब से मैंने अर्ज़ किया कि अगर ये मुस्तहिक नहीं होते, ये पेशेवर मांगने वाले होते हैं, इनके पास बहुत कुछ होता है, मुस्तहिक नहीं होते। तो फरमाया कि अबर जी ने जो मुझे जुमला उस वक्त फरमाया वो आज तक दिल पे लिखा हुआ है। कहा कि बेटे तकी जो कुछ रब ने तुझे दिए ने तू सबों का मुस्तहिक है, कि फकीरों को देने के लिए तू ये सोचता है कि ये मुस्तहिक नहीं है, ये मुस्तहिक है। अपने ऊपर तो अपने नेमतें इतनी दी हैं, हम इन सब नेमतों के मुस्तहिक हैं, बस अल्लाह के नाम पर मांग रहा है, अल्लाह के नाम पर दे। सदका तो वाजिबा न दो, ज़कात न दो, लेकिन अलैका हक़्क़ुन सिवा ज़कात है कि ज़कात के अलावा भी आपके माल के ऊपर हक होता है, दे दो कि उसके फायदे। तो हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबत की बात है आज की गुज़ारिशात में कि आप साइल को कभी रद्द नहीं करते थे। एक साइल आया, हज़रत बहुत मुश्किल हालात, कुछ राय फरमा दीजिए। आपने फरमाया कि हमारे भी हालात इस तरह के हैं। एक साथी को कहा कि फलां शख्स को जाके कहो मेरे नाम पर निस्फ फसल गंदम किसको कर्ज दे, मेरे नाम पर कर्ज दे, और निस्फ फसल वो दे दो। फसल शान अंतर 60 किलो का होता है। जब वो तो लेके चला गया, पर उसका कुछ दिनों बाद जब दिखाने के लिए आ गया कि हज़रत आपने फलां शख्स को कर्ज दिलाया था और आपके नाम पर लिखा हुआ है, कहा कितना दान, कहा निस्फ फसल था। उस वक्त माल आया हुआ था, आपने अपने वज़ीर खजाना को ये कहा कि पूरा वसन दे दो, तो आधा वसन तो तेरा कर्जा है ना, आधा हमारे घर से इनाम। तो ये सखावत होती। एक देहाती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अच्छी बात है सवाल करने लगा, कहते हमें कुछ दो, आप अच्छा हो, हमें कुछ दो, ये इतना बैतुल माल के ऊँट है, इतनी गंदम है, इतने आपके खाने में इतने गुलाम है, आपने बादशाहों के बंदे देखे 4-5 खाने होते हैं, आप इतने बड़े बादशाह हो, आपके सैकड़ों खाने में कोई एक खाना होता है 10 भाग कर जाते हैं, जहाँ नमाज एक बिछानी होती है 20 भाग कर जाते हैं, आप बाहर निकलते हैं सैकड़ों आपके साथ लोग निकलते हैं, आप अजीब बादशाह इतना बड़ा आपके पास कुछ है, हमें दो, जरूर हमें ऊँट दो, हमें ऊँट दो, ये आपके पास आया, हमें अपना तो नहीं है, सब बता नहीं दिया, हमको दो। हज़रत खामोश हो गए। ये होती है अल्लाह की बात। एक दफा एक पुलिस के साथ हमारी बात हो गई, वो हमारा ड्राइवर होता है, उसने कोई गलती करती होगी, पुलिस कहता है मैं शेर हूँ, मैं वो हूँ, मैं फला हूँ, मेरे बेटे को तुम नहीं जानते हो, मैं गाड़ी को भी बंद कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, फला कर दूंगा, इतने बड़े उसने धमकियां दी हैं। मैं हंसता रहा और ड्राइवर हमारे को गुस्सा आता रहा। मेरे ज़हन में ये था कि आज दिल में सुन्नत पर अमल करते हैं, वरना हम इस तो सैकड़ों
لگا اپنے ساتھی کو فرمایا عمدہ قسم کو اونٹ اس کو دے دو، بس لے جائے۔ اب وہ خود جو راستے میں سوچے گا پھر سر میں منہ کا خود آ جائے گا کہ میں کہاں یہ کہاں۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے اصحاب سیر نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال کے بکریوں کو، اونٹوں کو اور اموال کا معائنہ کرنے کے لیے حوالی میں تشریف لے گئے۔ وہ بیت المال کی ایک بار ہوئی مدینہ سے باہر، وہاں ایک شخص آ گیا، کہنے لگا حضرت جی سوال ہے، مدد فرماؤ، بھوکے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ہماری بکریاں نظر آ رہی ہیں، یہ بیت المال کے اللہ کی بکریاں ہیں، جہاں سے جہاں تک ہنگام تک لے جا سکتے ہو سب تمہاری ہیں۔ عجیب بات ہے۔ اب یہ شخص خوش، اور اسی کا دل لینے کے لیے دوستوں بہت کچھ دینا پڑتا ہے، دل ایسے نہیں دیے جاتے، اور بڑے بڑے قلم دانوں میں، دانش گروں میں، سیر لکھنے والوں میں آخر میں جو نتیجہ لکھنا ہے وہ پڑھنے کے قابل ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلائے، غلط کہتے ہیں تلوار محمد عربی کے اخلاق، اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے زور سے پھیلا ہے، یہ اخلاق ہے اور یوں دل لیا جاتا ہے اور دیا جاتا ہے۔ تو جب وہ لے کر چلا گیا اپنے قوم کو جمع کیا، ہاں ادھر سب بات سنو، یہ جو مدینہ کریمہ میں مبلغ آیا ہے نا مکہ سے، عجیب مبلغ ہے، اس پر ایمان لاؤ، خوب کا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اتنی بکریاں دیتا ہے، چاہے ایمان لاتے ہیں، معیشت کی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، معیشت بنانا یہ رحمانیت ہے۔ آپ دو رکعت نفل پڑھ، دو رکعت نفل پڑھ، معیشت اتتہم دنیا وہی راغمہ۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی، یہ وہ عظیم گلدستہ کے پھول ہیں دوستو، جنہوں نے پورے شہید کے اوپر اسلام کا پرچم لہرایا، اس وقت کہ جب انگریز بے ایمان کا پرچم لہرا رہا تھا۔ تو دارالعلوم دیوبند کی مسجد سے باہر نکلے، جن کو کوئی سیکھ ہے وہ نہ بار بار کچھ کہہ رہا تھا ہدیہ قبول کرو، انہوں نے کہا آپ کی ضرورت پوری ہے۔ اس گزشتہ صدی میں ایک دو عالم دوستوں ایسے گزرے ہیں کہ جن کے پاس کوئی زکات صدقہ لے کر آیا تو انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس تو پورا ہے حساب کتاب، کسی اور مدرسے میں چلے جاؤ۔ یہ آپ کے قریب کے عالم دین ہے دوستو، علامہ بلوچ جس کو رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کوئی مثال نہ ہے، یہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کا شاگرد ہے۔ اور انور شاہ کشمیری کون ہے؟ جب اسلامی کتابوں پڑھو گے تو پھر پتہ چلے گا نا، انور شاہ کشمیری اس امت کا، اس صدی کا حافظ ابن حجر تھا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ۔ مصر کی ایک مرتبہ مصر کی لائبریری میں گئے، نور النظام کتاب کا مطالعہ کیا، اور مصر کے لائبریری والے بندے سے کہا کہ یہ کتاب میں لے جا سکتا ہوں؟ کہا ہے کہ مطالعہ کی اجازت ہے؟ کہا اجازت ہے، کر لیا ہونا۔ بعد میں پیدل سفر بنایا، قانون دوبارہ آگے طلبہ سے کہا قدم کاغذ لاؤ، ایک دو دن میں پوری نور النظام کی زبانی۔ پھر جب مصر کا سفر ہوا آپس میں برابری کی، ایک نقطے کا بھی فرق نہیں آیا۔ یہ حافظ تھا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کا، اور لوگ کہا کرتے تھے علامہ بلوچ کو دیکھ کر کہ یہ انور شاہ کشمیری کی تصویر ہے۔ اسی طرح کا بات نے حسن بھی ادا کیا تھا۔ تو بات میں وہاں تھا کہ علامہ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دن کو کوئی سیکھ آیا، بار بار کہتا رہا ہدیہ دو ہدیہ دو، بس وہ شرح صدر نہیں ہوا۔ تو نماز پڑھ کر جب بات نکلے تو جوتیاں اشرفیوں سے بھری ہوئی ہیں۔ اپنے علماء دیوبند کے سانسد ان کو بلایا، کہا کہ دیکھو جوتیوں میں کیا ہے، یہ سونے کے سکے ہیں، اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پوری ہو رہی ہے، تم میرے ہو جاؤ، دنیا تمہارے قدم چومے کی چوم رہی ہے کہ نہیں چوم رہی؟
دنیا وہی راہما. تو وہ شخص وہ فقیر سواری دیہاتی جا کر کہنے لگا اپنے ساتھیوں کو کہ مدینہ طیبہ کا جو مبلغ ہے نا پیغمبر ہے جلدی سے اس پر ایمان لاؤ. معیشت کا تو پھر سوال نہیں ہے نا, معیشت کا تو پریشانی نہیں ہے. اس طرح کہتے ہیں جتنی نظر پڑتی ہے لے جاؤ, سب لے جاؤ. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمانوں کی امی آپ کو شادی کر رہی ہے تو پھر پیٹ کو مرنے لگی. پیٹ کو مرنے لگی تو پیٹ نیچے 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 کمر کے ساتھ لگ رہا ہے تو رونے لگی. عرض کرنے لگی حضرت آپ کے لیے کوئی کمی تو نہیں ہے, اللہ جب اتنے خزانے دیتا ہے تھوڑا سا اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیا کریں. کہا ایسا یاد رکھو دنیا اور آخرت کے مقام صبر سے ملتے ہیں, دنیا اور آخرت کے مرتبے منازل وہ صبر سے ملتے ہیں. اور میرے سابقہ بھائیوں نے مجھ سے بھی زیادہ صبر کیا. میرے سابقہ بھائی نبی بھائی انبیاء بھائیوں نے مجھ سے بھی صبر کیا. اور پھر قصہ سنایا اپنی زوجہ مطہرہ کو حضرت ایوب علیہ السلام کا کہ قوم نے دور دھکا دے دیا, بیمار ہو گئے, بدن میں کیڑے پڑ گئے, اب کام کے زبان پر بھی کیڑوں کا اثر ہونے لگا تو تب ہوا ایسا سنو ایسا صبر کا امتحان تو ہم پر نہیں آیا, ہم پر تو بھوک کا ہی صبر کا امتحان ہے نا. پھر ایت تلاوت فرمائی ربنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب
ایڑی لکڑی پانی جاری ہوا اور ادھر سے بارش شروع ہو گئی. بارش شروع ہو گئی تو وہ کیڑوں کو دیکھتے ہیں, کیڑوں کو وہ سونا بنے ہوئی ہے, اشرفیاں سونے کے سکے بنے ہوئے ہیں. اب جمع کرنا شروع کر دیا, جمع کرنا شروع کر دیا. اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیجا کہ ایوب کو کہو مال جمع کرتے ہو, دنیا جمع کرتے ہو, یہ کیڑے اس کے قبضے میں نا سونا بن گئے. حضرت ایوب علیہ السلام یہ اللہ کا پیغمبر ہے نا, جواب کیا دیا, اللہم لا غنی عن فضلک, اے رب ایوب فقیر ہے اور آپ کی غنا سے بے نیاز نہیں ہے, آپ کا فضل جب نازل ہو رہا ہے میں اس کو ٹھکراؤں کیوں, جمع کر رہا ہوں, میں بے نیاز نہیں ہوں, فقیر ہوں. اب یہ سب شکریاں اور اسی کے آگے وہ خود بیدے کا اور مصر وہ باغات بھی واپس آ گئے, وہ اولاد بھی واپس آ گئی, سب کچھ مل گیا. اور ربان نے کیا فرمایا, انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب, میں نے بڑا لمبا آزمایا اپنے پیغمبر ایوب کو, میں نے بہت لمبا آزمایا لیکن میں نے اس کو صابر پایا, بڑا قیمتی انسان پایا. انہ اواب, جب کیڑوں کے قافلے میں تھا تو تب بھی مجھے پکارا تھا, اور جب میں نے باغات میلوں تک دے دیے تب بھی مجھے پکارا ہے. تو اصل بندہ تو یہ ہوتا ہے کہ نعمت ہو یا مصیبت ہو تو اللہ کو پکارے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب کہا کہ حضرت ایک بالکل کمر کے ساتھ لگ گیا ہے تو اس میں آپ کچھ اپنے لیے رکھ لیا جائے, تو جواب رہا کہ سبب میں سب کچھ ہوتا ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی, اور میرے بھائیوں نے اس سے بھی زیادہ صبر کیا ہے, یہ کوئی صبر نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ بعض دفعہ کوریوں میں بھر کر اشرفیاں آئیں, کوریوں میں بھر, اور شام نہیں ہوئی کہ وہ گولیاں تقسیم ہو گئی. اور تقسیم کس طرح ہوئی, ایک ہمارے پاس لوہے کا کشکول تھا, ایک ہمارے حکمرانوں کے پاس ہے نا کشکول, ہاں وہ یہ کشکول اندر تھا, سب کچھ تھا, اور وہ کشکول تھا اٹھیلنے کا, بھر کے اشرفیاں دی جا رہی, 3 اشرفیاں رہے, ساری رات نیند نہیں آئی, بار بار اٹھتے ہیں, بار بار اٹھتے ہیں, 3 کہیں گئے نہیں نا, وہ تقسیم کرتے کرتے بوری کے نیچے کہیں گئے نہیں, آپ نے سرانے کے نیچے رکھنی کسی مستحق کو دے دوں گا, رات کو کوئی نہیں آیا. امی فرماتی ہیں حضرت کی نیند 2 وجہ سے نہیں ہوتی تھی. کئی دن ایسا ہوا کہ زیادہ بھوک کی وجہ سے حضرت قرآن کو نیند نہیں آئی, شکوہ نہیں کیا لیکن بھوک کی وجہ سے نیند نہیں. اور کبھی کوئی مال تقسیم کرنا تھا اور وہ رہ گیا تو اس کی بے چینی کی وجہ سے نیند نہیں آئی. تو پھر جب صبح یہ تقسیم کر دی تو پھر سکون آ گیا, چین آ گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی یہی عمل تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوستوں ایک بوری اشرفیوں کی دے دی. اشرفیاں سونے کا سکہ ہوتا ہے, ہدیے میں امی کے پاس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوری اشرفیوں کی دے دی. وہ برتن ہوئی ہے, امی تقسیم ہونا شروع ہو گئی, تقسیم ہونا شروع ہو گئی, سب ختم کر 2 لاکھ کے قریب یہ اشرفیاں. شام ہوئی تو خاتمہ سے کہا کہ میرا تو روزہ تھا, افطاری کے لیے کوئی سامان لاؤ. کہا اور تمہاں کچھ بھی آپ نے نہیں رکھا ہے, وہ تو سارا کچھ تقسیم ہو گیا. پانی ہے یا کوئی سرکہ پڑا ہے تو کہا خشک روٹی پر سرکہ ہی لگا کے لے آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نعم الغلام, سب سے بہترین سالن سرکہ ہے. تو وہی اسی سے کہاں لاکھوں اشرفیاں اور وہ تقسیم ہو گئی, اور روزہ افطار ہو رہا ہے اپنے گھر کے پرانے عثمان سرکے سے. ایک مرتبہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا کہ ایک چیز ہے مالداری اور ایک ہے فقیری، ایک ہے مال کا ہونا اور ایک ہے فقیری۔ مجھے فقیری پسند ہے، فقیروں میں رہنا پسند ہے، فقیروں کے ساتھ یا آخرت میں میرا حشر کرنا یہ مجھے پسند ہے۔ اور دوستو یہ فقیری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیاری تھی، اضطراری اور مجبوری والی فقیری نہیں تھی۔ خزانے تو آئے لیکن آپ نے اپنے پاس نہیں رکھے، سب تقسیم کر دیے۔ یہ فقیری اختیار کی گئی ہے، اضطراری نہیں تھی، ورنہ تو ایک مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے وہ حدیث سنی ہوئی ہے، شام کے سفر سے واپس آ رہے تھے، وہ لمبا مرتبہ پہاڑ کی طرح بہت پہاڑ ہے لمبا، آپ نے فرمایا یہ دیکھا ہے وہ پہاڑ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ بھائی ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں کہ ہمارا ہے فصیل کشور ہندوستان، چنتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان۔ ایک بات ہے آپ کے کیٹو پہاڑ کی بھی تعریف کی نا کہ اللہ نے ہمیں وہ دیواریں ٹھیک نہیں بنائی جاتی ہے سرحد، تو وہ ہم پہاڑ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، جو لمبی قسم کی ایک حفاظت کی ترتیب ہے، لیکن پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے یہ تو کوئی صاحب دل سمجھے گا نا، اور ایک انسان میرے سے محبت کرتا ہے سمجھ میں آتا ہے، لیکن پہاڑ یہ ہم سے محبت کرتا ہے یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ لیکن معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ تندرستی کا عالم تھا، آپ سلام پیش کرنے کے لیے پیدل چلتے تھے، راستے میں ایک مسجد میں آرام کرتے تھے، اپنے چچا کے روزے پر سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں ایک مسجد میں آرام کرتے تھے، اس مسجد کا نام مسجد استراحت ہے آج بھی ہے۔ تو تندرستی تھی اور سلام پیش کرنے کے لیے گئے، وہاں ایک بوٹے والے کے ساتھ بیٹھ گئے غزوہ احد والے مقام میں، اور جبل احد نے سلام پیش کیا، السلام والسلام علیک یا رسول اللہ، کلام کرنے لگا کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ آج آپ ہم پر جلوہ افروز ہیں، ایک درخواست ہے آپ پر کچھ تنگی کے حالات ہیں، اجازت ہو تو میں سونے کا بن جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں اجازت نہیں ہے، اس سے پہلے وہاں کو جبرائیل کے ذریعے سے اللہ کو رزق کہلوا چکے تھے۔ دوستو ظاہری طور پر تو سونا نہیں ہے، لیکن شعبان پر ہم بھی اس کو ختم نہیں کر سکا، شعبان بھی نہیں ختم کر سکے گا۔ اور قسمتی یہ کہ سونے کی فیکٹری جا کر برطانیہ میں لگائیے، ہر ایک جگہ میں جا کر لگائے، وہ سب مٹی کھو کر جبل احد سے تو لا رہے ہیں، وہ سونا حجازی سونا بن گیا تصور کے ساتھ۔ کہا مجھے فقیری پسند ہے، مجھے فقیری پسند ہے، مالداری کے مقابلے میں مجھے فقیری سے پیار ہے۔ یہ جملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، فقیروں سے پیار ہے، فقیروں میں بیٹھنے کا دل چاہتا ہے، فقیروں کے ساتھ میرا حشر ہو۔ ایک بار مرحوم کہتا ہے نا، تمنا درد دل کی ہو تو کافر مت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے پسینوں میں، تمنا درد دل کی ہو تو قال اللہ قال رسول، قال اللہ قال رسول، گویش جو ہے تنہا ان کو محبت سے دیکھا کر کہ ان کی زبانوں میں نبی کا کلام جاری ہوتا ہے اور ان کے دل و دماغ
کی کتاب دیکھ رہے ہیں. وہ ایک بار مرحوم اپنے دل کی آواز بولتا ہوا چلا گیا، کہتا ہے اللہ داد دل کی ہو تو کر خدمتیوں کی، نہیں ملتا ہے بار بادشاہوں کے خزینوں میں. یہ مقام کہ اللہ کے رسول کے مہمانوں کی خدمت کا پاس مل جائے، مرنا مل جائے، کسی اور کو نہیں ملتا. نہ پوچھ ان خدمتوں کی، کبھی کوبی سے پھٹا ہوا جائے لمبا پتا، اور ایک پانچا پنڈی کے اوپر آ ہے، پاؤں کے نیچے جا ہے. ایک بٹن ہے ٹیلیویژن کرنے کا، ایک نہیں ہے، لیکن دل کا بٹن جس کا چمکتا ہوا ہے. ہمارے شرعی بٹن تو دوستوں پورے ہیں، لیکن ہمارے دل کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے شریعت سے. نہ پوچھ ان خدمتوں سے، ارادت ہو تو ارادت ہو تو دیکھ ان کو، جبے میرا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے فقیری پسند ہے، مالداری کے مقابلے میں مجھے فقیری پسند ہے. بڑے مقام پہ بس وقت بھی ہمارا ساتھ نہیں دیتا، ختم کرتے ہیں بات کو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو وہ ہمارے مقتدی معاشرہ ایک پاس کچھ وڈیرے، کوئی ٹی کوئی افسر، کوئی وزیر ہوتا ہے نا، تو اس لیے کوئی وزیر کی بھی بات بتاتا ہوں تاکہ وہ اس کو بولے تو انشاءاللہ ان کی وزارت اچھی ہوگی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو مدائن کا گورنر بنا دیا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا گورنر بنا دیا، اور لوگ بڑے حضرت چوری سے باز نہیں آتے. یہ مسجد میں بیان کرتے رہے، واضح نصیحت کرتے رہے، نیکی کے فضائل بتاتے رہے، چوری کی وجہ بتاتے رہے، لیکن چور باز نہیں آتے. یہ ویسی چور کی سزا ہاں کرنا نہیں ہے، یہ فضائل سے نہیں سمجھ میں آتی ہے، کو بات گنڈے سے سمجھ میں آتی ہے نا. تو اچھا اتنے دن ہو گئے ہیں پھر چور چوری سے باز نہیں آتے. شام ہوئی، شام کے بعد تو آپ نماز پڑھا سے فارغ ہوئے، قادم کو بات قلم نہ رکھا، قلم کاغذ لایا، پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من غلام محمد سلیمان رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام. اے حشرات الارض، شیروں بھیڑیوں جنگل کے درندوں، آج رات کو مدائن کے شہر میں عشاء کی نماز کے بعد تم کو گلیوں میں جو چلتا پھرتا آتا ہے اس کو چیر پھاڑ کر کھانا دو، سلیمان کی طرف سے اجازت ہے. اور یہ من غلام محمد ہے، بس اس کے عادت عمل کرو. اور وہاں باہر دیوار کے اوپر یہ کیل کے ساتھ میرا حکم لگا، اور کوئی دروازے میدان کے مدائن کے بند نہ ہو، اور ادھر نماز میں پڑھے، اور نماز میں پڑھے ہوئے دروازے کھول دیے گئے، یہ نماز پڑھ رہا ہے. اور ادھر سے بس چند لوگ ہوں گے، شیر کی آوازیں کسر ہوا ہے، چیتا کی آوازیں کسر ہوا ہے، بھیڑیا کی آوازیں کسر ہوا ہے. اور چوکیدار کے لیے ہر گلی میں ٹانگ کے اوپر ٹانگ لگا کر شہر بیٹھ گیا، ایک جگہ بھیڑیا بیٹھ گیا. ایک فرد کچھ بھی مدائن میں جاتے نہ باہر نہیں نکلا، چوکیدار کر رہے ہیں. یہ وسیع ہے دوستو، یہ وسیع ہے. اس کے ساتھ، اس کے اللہ کے ساتھ کنیکشن بڑا پکا ہے. اور یہ ہو گئے، اور صبح کے وقت وہاں کے آپ باہر آؤ گے یا پھر دوبارہ نہیں ہے، پکی پولیس کے کلام کہا توبہ بالکل. یہ مدائن ہمارے اور قسمت دوستوں بڑی لوگ ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، اور یہ قوم خود اور نظام دلچسپی کے لیے نازل ہوئی تھی. یہ نام توڑ میں کمی کرتے تھے تو اب تک بھی چوری اور قوم سے بات نہیں آئی. ہر مولانا تقی عثمانی صاحب متضلوں میں لکھا ہے اپنے سفر نامے میں جان دیدہ میں کہ یہ جو قوم لوط کو غیرت کی بستیوں پر عذاب آیا، جس گناہ کی وجہ سے عذاب آیا، آج بھی ان منحوس علاقوں میں یورپ نے جو سرکاریں بنائی ہیں اسی نام کو ترویج دی ہے. لیکن جو معذب علاقے کسی گناہ کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ نحوست قیامت تک رہے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ
بالله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوصوا وعهدا والذين هم خلاصة العرب الأصحاب وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدع فإن البدع تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأقبلوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد ما صلى وسلم وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى السيدات الطاهرات الأربع البنات النبي الأمي الأمير القرية سيدنا ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهم وعلى أهل بيته المطهرة خصوصا بقية عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهم وعلى عميه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا العباس وسيدنا حمزة رضي الله تعالى عنهما والباقية من العشرة المبشرة الذين أسماءهم سعد وسعيد وزبير وطلحة والزبير وعبد الرحمن وعلى أمير الحق والإيثار معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من باب ذرة فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبحبي أبغضهم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في عالم الإسلام. اللهم ذل الكفرة والكافرين ومن والاهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريئا عاجلا غير عاجل نافعا غير ضار. تعالوا عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر.